علی بن حمزہ کہتے ہیں بنو امیہ کے دفتر نویسوں میں سے ایک شخص میرا دوست تھا۔ اس نے مجھے کہا میں اس کے لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کروں۔ پس میں نے اس کے لیے اجازت لی۔ جو ہی وہ داخل ہوا سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ امام سے عرض کی میں آپ کا فدیہ ہو جاؤں۔ میں اس قوم یعنی بنو امیہ کے دفتر میں ملازم تھا اور میں نے ان کی دنیا سے کثیر مال حاصل کیا اور اس کے جائز ناجائز سے چشم پوشی کرتا رہا۔ پس امام صادق نے فرمایا اگر بنی امیہ کو دفتر میں حساب کتاب والے اور ان کے لیے خراج اکٹھا کرنے والے اور ان کی طرف سے جنگ کرنے والے اور ان کی جماعت میں حاضر ہونے والے انہیں نہ ملتے تو وہ ہمارا حق غصب نہ کرتے، اور اگر لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو انہیں کوئی شے نہ ملتی سوائے جو ان کے پاس تھا۔ یہ سن کر اس جوان نے عرض کی میں آپ پر قربان، مولا کیا میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے؟ امام نے فرمایا اگر میں تمہیں کوئی کام کرنے کا کہوں تو کیا تم وہ کرو گے؟ اس جوان نے کہا کروں گا۔ امام نے فرمایا تم نے ان بنو امیہ کے دفتر سے جو مال بھی کمایا ہے وہ سب نکال دو، جسے پہچانتے ہو اسے اس کا مال لوٹا دو اور جس کا نہیں پتہ وہ مال تصدق کر دو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ راوی نے کہا کہ اس جوان نے طویل وقت تک نگاہیں جھکائے رکھیں اور پھر کہا مولا میں آپ پر قربان، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں وہ جوان ہمارے ساتھ کوفہ واپس آیا اور اس نے روئے زمین پہ اپنے پاس کوئی شے نہ چھوڑی مگر یہ کہ اپنے پاس سے دور کر دیا، حتیٰ کہ اپنے بدن کا لباس بھی، اور ہم نے آپس میں جوڑ جمع کر کے اس کے لیے لباس خریدا اور اس کے لیے نان و نفقہ بھجوایا۔ ابھی چند ماہ نہ گزرے کہ وہ بیمار ہو گیا اور ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن جب میں یعنی راوی علی بن حمزہ اس کے پاس گیا تو اسے حالت احتضار میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کہا اے علی بن حمزہ، اللہ کی قسم مولا نے مجھ سے وعدہ وفا کر دیا۔ ہم نے اس کے کفن دفن کے امور انجام دیے اور پھر ہم نکل پڑے حتیٰ کہ امام جعفر الصادق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے علی بن حمزہ، اللہ کی قسم میں نے تمہارے دوست سے وعدہ وفا کیا ہے۔ تو میں نے عرض کی مولا میں آپ پہ قربان، یقیناً آپ سچے ہیں۔ اللہ کی قسم اس جوان نے اپنی موت کے وقت مجھ سے ایسے ہی کہا تھا۔